امریکی صدر نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی ریاستوں کا قیام مسئلے کا حقیقی حل ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ فلسطینی حکومت کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، اسرائیل کے ساتھ امن قائم کریں۔ ٹرمپ نے مجوزہ فلسطینی ریاست کا نقشہ ٹویٹ کر دیا۔ مستقبل کی فلسطینی ریاست ایسی ہو سکتی ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ۔ ٹرمپ کا پلان اسرائیل خوش، فلسطینیوں کا بائیکاٹ بیت المقدس برائے فروخت نہیں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطین اور اسرائیل کے لیے پیش کردہ ٹرمپ کے امن منصوبے کو سازشی منصوبہ قرار دے دیا۔ فلسطینیوں نے امریکی صدر کے تجویز کردہ امن منصوبے کو مسترد کر دیا۔ بیت المقدس ہمیشہ فلسطینیوں کی ملکیت رہے گا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایران کی جانب سے ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت۔ ترکی نے ٹرمپ کے منصوبے کو پیدائشی طور پر مردہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے 1967 سے پہلے کی جغرافیائی صورتحال کی حمایت کر دی۔ یورپی یونین نے 2 ریاستی مذاکرات پر مبنی منصوبے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ فلسطین اور اسرائیل براہ راست مذاکرات کریں، روس کا مشورہ۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ منصوبہ امن کے لیے سنجیدہ پیشکش ہے۔ امریکہ نے چین کے شہر ووہان سے اپنے 224 شہریوں کو طیارہ بھیج کر نکال لیا۔ پاکستان میں چین کے تعاون سے جاری منصوبوں پر کام متاثر۔ لاہور میں اورنج لائن پر چینی باشندوں کو کام سے روک دیا گیا۔ ٹیسٹ جاری ہے۔ کراچی میں کول پاور پروجیکٹ پر تعینات چینی باشندوں کو واپسی سے روک دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر کینیا پہنچ گئے۔ نیروبی پہنچنے پر کینیا کی وزارت خارجہ، پاکستانی سفیر اور حکام نے خیر مقدم کیا۔ شاہ محمود قریشی کینیا کے صدر، ہم منصب اور افریقی کمیونٹی سے ملیں گے۔ وزیر خارجہ پہلی پاکستان افریقہ تجارتی ترقی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سندھ حکومت کلیم امام کی تبدیلی پر ڈٹ گئی۔ نئے آئی جی کے لیے وفاق کو مزید کوئی نام نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ ارکان اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس۔ آئی جی کا معاملہ وفاقی کابینہ میں لے جانے پر اظہار تشویش۔ مراد علی شاہ کی آصف علی زرداری سے بھی مشاورت۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ مراد علی شاہ نے کہا ان کے دیے ناموں میں سے کسی ایک کو آئی جی لگایا جائے۔ جب جاؤں گا اپنے مقدس سے جاؤں گا، اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہ ایک نئی ایوولوشن ہوگی، ٹرانسلینڈ کروں گا میں۔ سندھ پولیس والے شاید پیسے بچانا چاہ رہے ہیں میری فیئرویل تقریب کے لیے، اگر کبھی ٹرانسفر ہوا تو، لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوا لاکھ کے ہی رہوں گا، فکر نہ کریں۔ آئی جی سندھ کلیم امام نے اپنی ٹرانسفر کو سازش قرار دے دیا۔ یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے وہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو ہاتھی سوا لاکھ کا ہی رہتا ہے۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کلیم امام نے وضاحت دی کہ سازش کا لفظ مذاق میں بولا۔ اگر وزیر اعظم نے جی ڈی اے سے پوچھ کر آئی جی لگانا ہے تو پھر 100 نام بھی مسترد ہو جائیں گے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کلیم امام کے ہٹنے سے چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گھریلو صارفین سمیت مختلف شعبوں کے لیے گیس کے نرخ بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے گرد نیب نے شکنجہ سخت کر دیا۔ چیئرمین نیب نے خسرو بختیار کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کی منظوری دے دی۔ ادھر نیب نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دیں۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور ٹھیکوں میں خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات میں طلبی۔ وفاقی وزیر فیصل وافدہ کی نااہلی کی درخواست کی آج سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ درخواست گزار نے فیصل وافدہ کو کاغذات نامزدگی میں اپنی دوہری شہریت چھپانے اور جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر نااہل قرار دینے کی استدعا کی۔
PSL 5 کا تھیم سانگ تیار ہیں ریلیز کر دیا گیا. عارف لوہار، علی عظمت، ہارون، عاصم اظہر اور دیگر گلوکاروں نے آوازوں کا جادو جگایا. کرکٹ سٹارز بابر اعظم، حسن علی، رومان رئیس، سرفراز احمد، شان مسعود اور شاہین شاہ افریدی بھی جلوہ گر ہوئے. گیند کو رکاوٹوں پر سے گزارتے ہوئے گلاس میں ڈالنا، کہیں دور سے یہی شاٹ لگانا، گلاس پر پڑی گیند کو دوسری گیند سے گرانا ہو، شاٹ لگا کر گیند کو کمرے میں پڑے گلاس میں پھینکنا ہو. فرانس کے جوان کی ٹیبل ٹینس میں کمال مہارت، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. پرائسز کے ایشوز ہیں، کچھ اور ہیں، لیکن جب ہم آگے فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا اب بھی یہی آؤٹ لک ہے کہ یہ انفلیشن عن قریب آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی، اور جو گورنمنٹ کا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے 5 to 7% کا، وہ اچیو ہوگا. اب سینٹرل بینکس جب اس صورتحال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سپلائی شاید یا فوڈ کی کوئی وجوہات ہوں، تو ایک چیز جس کی ان کو فکر کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں انفلیشن کی وہ بڑھنی شروع ہو جائیں. کیونکہ اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ انفلیشن کی بڑھنی شروع ہو جائیں تو پھر اس میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ جو اور لوگ قیمتیں سیٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہ اپنی قیمتیں بڑھائیں صرف کہ اور لوگ اپنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. یا اگر کیونکہ فوڈ کا ایکسپینڈیچر کافی زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاؤس ہولڈ بجٹس میں، خاص کر جو وہ لوگ ہیں جو جن کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اگر وہ لوگوں اپنی ویجز ان کی زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں فوڈ انفلیشن کی وجہ سے، تو ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جنرلائزڈ ایک ویج پرائس اسپائرل شروع ہو جائے. ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انفلیشن بڑھتی گئی ہے جولائی سے، یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سپلائی سائڈ شاکس کے، اکانومسٹ ان کو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، یہ نمودار نہیں ہو رہے. اور ہمارا یہی اب بھی انالیسز ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہیں، اور وہ نہیں بڑھی باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس ہیں. اور ہماری آؤٹ لک بھی یہی ہے کہ یہ جو سپلائی سائڈ شاکس انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایڈریس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں. یہ کب ایگزیکٹلی ہوگا یہ کافی مشکل ہوتا ہے فور کاسٹ کرنا، کیونکہ ہر مہینے انفلیشن کا نمبر آتا ہے، لیکن ہم جو لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس اسٹیبلٹی کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ یہ آہستہ کم ہوگی، وہی انشاءاللہ ہوئے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. ایک، یہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہیں کہ کم ہیں، اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشیات میں، اکنامکس میں جو میجر استعمال کیا جاتا ہے مانیٹری پالیسی کو جج کرنے کا کہ یہ ٹائٹ ہے کہ لوز ہے، وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں. اور ریئل انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں جو آپ کا نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے، جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں سے آپ انفلیشن کو مائنس کر دیتے ہیں. تو ہماری آج کل شرح سود ہے 13.25%، اور انفلیشن کی جو فور کاسٹ ہماری ہے وہ 11 to 12% ہے. تو یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ 1 سے 2% تک لگ بھگ بنتا ہے. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں 3% ایوریج رہے ہیں. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے مقابلے میں آج کل جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اس کی ایوریج سے کم ہیں. اور ہم یہ مناسب بھی سمجھتے ہیں کہ ایوریج سے کم ہوں، کیونکہ جو ڈیمانڈ کی کنڈیشنز ہیں وہ جو اپنی جو ان کی جو میکسیمم پیک تھی اس سے آج کل کم ہیں، اس لیے یہ اپروپریٹ ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ایوریج ہے اس سے تھوڑے سے کم ہوں. اس کے ساتھ ہم نے اور ملکوں کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹس کا، اور پاکستان کی جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں زیادہ بالکل نہیں ہیں، بالکل رینج کے بیچ میں ہیں. پھر کبھی کبھار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ہیڈ لائن انفلیشن استعمال کرتے ہیں، اس میں سے اور کچھ چیزوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انفلیشن ٹارگیٹنگ جو سینٹرل بینکس ہیں 95% جو ہیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی استعمال کرتے ہیں،
اور الٹیمیٹلی جب لوگ مہنگائی دیکھتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو اس لیے آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو اگنور نہیں کر سکتے۔